سامعین کرام، بریلی شریف میں عرس رضوی نومبر 2016 کے موقع پر انٹرنیشنل امام احمد رضا کانفرنس کی تقاریر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بقیہ تقاریر بھی جلد پیش کی جائیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کا واٹس ایپ نمبر ہر گروپ میں شامل کروا لیں تاکہ 3 طلاق کے مسئلے میں مرکز اہل سنت بریلی شریف کے اعلانات اور جماعت رضائے مصطفیٰ کے پروگرام کی خبر پورے ملک میں صحیح وقت پر پہنچ سکے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کا واٹس ایپ نمبر نوٹ کریں: +91 8484 846 میں اپنے شعراء حضرات سے گزارش کروں گا، اپنے خطبہ حضرات سے گزارش کروں گا کہ چونکہ عناوین یہاں فکس کیے گئے ہیں اور انہی عناوین پر اپنی طبع آزمائی اور اپنی تقریر کو انشاءاللہ الرحمن لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، اس لیے وقت کا خاص خیال رکھیں۔ اور انشاءاللہ الرحمن ابھی آپ حضرات کچھ دیر کے بعد جو حضور محدث کبیر مدث اللہ النورانی نے عناوین فکس کیے ہیں اور جو اس وقت کے موجودہ حالات کے سلگتے ہوئے مسائل ہیں، انشاءاللہ الرحمن ان پر آپ سیر حاصل گفتگو سماعت کریں گے۔ میں اپنے شعراء اور خطبہ سے پھر تاکید کرتا ہوں، تھوڑا سا وقت کا خیال رکھیں، ہمارے پاس چونکہ وقت مختصر ہے اور ہمارے آئے ہوئے بہت سے حضرات ہیں جن کو انشاءاللہ اس میں حصہ لینا ہے۔ اب جامعۃ الرضا جس کے وسیع و عریض میدان میں آپ عرس رضوی کا یہ پربہار منظر ملاحظہ فرما رہے ہیں، یقیناً یہ تاج الشریعہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے اور یہ حضور سرکار مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان کا خواب ہے جس کو تاج الشریعہ نے شرمندہ تعبیر فرمایا۔ جی بے شک سبحان۔ اور یہاں سے الحمدللہ اگر دیکھا جائے تو بفضل ہی تعالی جامعۃ الرضا نے 14 سال کی مدت میں وہ بڑی کامیابی حاصل کی ہے جس کامیابی کو ابھی میرے بعد جامعۃ الرضا کے موقر استاد حضرت مولانا مفتی شکیل رامپوری صاحب قبلہ بیان کریں گے۔ بفضل ہی تعالی تاج الشریعہ کا فیضان ہے اور تاج الشریعہ کی سرپرستی ہے، آپ کی سرپرستی میں یہ جامعۃ الرضا دن دونی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے اور انشاءاللہ الرحمن ہمارے کچھ احباب، ہمارے کچھ اساتذہ کا یہ کہنا ہے کہ بفضل ہی تعالی آنے والے وقت میں یہ ازہر ہند ہو۔ بے شک بے شک بے شک۔ اس لیے میں مفتی شکیل احمد صاحب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جامعۃ الرضا کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تاکہ یہاں کی ایکٹیویٹیز اور یہاں کے جو حالات ہیں ان سے ہم واقف ہو سکے، ہمارے جو آئے ہوئے حضرات ہیں وہ واقف ہو سکے۔ یقیناً الحمدللہ تاج الشریعہ کی سرپرستی میں جہاں بہت سے کام ہوتے ہیں وہی اسی کے ساتھ ساتھ حضور تاج الشریعہ جماعت رضائے مصطفیٰ کی بھی سرپرستی کر رہے ہیں اور اب اس کی صدارت شہزادہ حضور تاج الشریعہ علامہ عزت رضا خان صاحب قبلہ کر رہے ہیں اور نائب صدارت حضرت سلمان میاں صاحب قبلہ کر رہے ہیں۔ اور بفضل ہی تعالی جماعت رضائے مصطفیٰ نے ان چند مہینوں میں بڑی خدمات انجام دی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے حضرت مولانا شہاب الدین صاحب قبلہ یہ بھی قربانیاں پیش کرتے رہے ہیں اور آج بھی الحمدللہ اس کے لیے قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے مجھ سے پہلے آئے مفتی گلدار صاحب قبلہ نے آپ سے گزارش کی کہ جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑیے، یقیناً وہ تحریک ہے جس تحریک کو اللہ رب العزت نے کبھی تو شیر بش اہل سنت کی، کبھی تو صدر الشریعہ کی اور کبھی علامہ صدر الفاضل نعیم الدین مراد آبادی کی سیادت اور صدارت اور قیادت عطا فرمائی، تو کبھی سرکار مفتی اعظم نے اتنے عظیم ہستیوں کو ساتھ لے کر شدی تحریک قائم کرنے کے بعد یہ بتا دیا تھا کہ آج میں جو کام انجام دے رہا ہوں، آج چاہے 3 طلاق کا مسئلہ ہو یا کوئی دوسرا مسئلہ ہو، اس وقت تاج الشریعہ کے نعرہ سرکار مفتی اعظم نے شدی تحریک کو روک کر 5 لاکھ لوگوں کو اپنے ہاتھوں پر کلمہ پڑھایا تھا۔ آج بھی تاج الشریعہ سرکار مفتی اعظم کی روش پر چل کر جماعت رضائے مصطفیٰ کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ حضرات اس سے جڑے رہے۔ اب میں مفتی شکیل صاحب قبلہ سے عرض کرتا ہوں کہ مختصر انداز میں جامعہ کا تعارف کریں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت سلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم،
وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بنا کسی تمہید کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ علم ایک روشنی ہے، علم ایک ایسی لافانی روشنی ہے کہ جو ساری دنیا کو اپنا فیض دیتی ہے۔ یہی وہ علم ہے کہ جس علم کی بنیاد پر انسان دیگر مخلوقات سے یعنی ممتاز ہوا کرتا ہے اور اس کا مرتبہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ علم ہی ایک ایسی شے ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے اتنا تک بتایا گیا اور اس کی اہمیت پر اتنی روشنی ڈالی گئی کہ خود سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو حصول علم کو لازمی قرار دے دیا گیا، نہ زمانے کی پیچیدگیاں علم کی ضرورت پر اثر انداز ہو سکیں اور نہ مکان کی صعوبتیں اس کی اہمیت کو گھٹا سکیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک دور ایسا بھی آیا تھا کہ علم کو اپنے عروج و ارتقاء کی منزلیں طے کرنے کے لیے ایک بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ علم کی اپنی منزل میں ایک ایسا مقام بھی اس کی منزل میں آیا ہے کہ بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پہلے زمانے کے اندر عاملان علم و فضل، طالبان علم فضل کو تنے تنہا انفرادی طور پر یعنی علم و فن کے زیور سے آراستہ کرنے کی کوششیں کرتے تھے، مگر علم حاصل کرنے والے لوگ کما حق ہو علمی سیرابی حاصل نہیں کر پاتے تھے۔ مگر جو زمانہ گزرتا گیا اور جو زمانہ آگے بڑھتا گیا، مدارس کا وجود ہونے لگا، جگہ جگہ کلیات کا وجود ہونے لگا، جگہ جگہ جامعات کا وجود ہونے لگا۔ انہیں اداروں میں اور انہیں کلیات میں ایک ادارہ جامعۃ الرضا بھی ہے کہ جسے میرے مرشدی سیدی آقائی حضور تاج الشریعہ علامہ مفتی اختر رضا خاں قادری ازہری نے 24 صفر المظفر 1421 ہجری مطابق 29 مئی 2000 سن کے اندر پیر کے دن اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کا سنگ بنیاد رکھا اور سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، بہت سبحان اللہ۔ خاص کر ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے اندر جو شہر بریلی سال ہا سال سے یہ خصوصیت رہی ہے کہ شہر بریلی نے اسلامیہ ہند کی ملی مذہبی رہنمائی کا اس کو اہم فریضہ انجام دینے کا شرف حاصل رہا ہے۔ جب جب بھی کفر و الحاد اور ضلالت و گمراہی نے اس کی طرف رخ کیا تو اس نے اپنے علم و عرفان اور عشق و ایمان کی سرمدی توانائیوں سے اس کفر اور ضلالت کا رخ موڑ کر ملک کی ملت کے ایمان و اسلام کی پاسبانی فرمائی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ چنانچہ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ شہر بریلی کی یہ روش رہی، مسلسل دینی خدمات کی بنیاد پر متحدہ ہندوستان نے بیک زبان ہو کر مرکز اہل سنت بریلی شریف کا نعرہ بلند کیا، بریلی شریف کا نعرہ بلند کیا۔ اور نعرہ بلند کرنے کے بعد بلندی کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس لیے کہ اس کی رگوں میں امام احمد رضا کا علم و عرفان خون بن کر دوڑ رہا تھا، جنہوں نے خلوص و للہیت کے ساتھ سواد اعظم اہل و سنت والجماعت کی کامل رہنمائی کا بیڑا اٹھایا، اور جن کی نسلیں اسلام کی حفاظت و صیانت میں لگی رہیں، اور آج بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سلسلہ زریں حضور تاج الشریعہ کے ذریعے جاری و ساری نظر آ رہا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اس بریلی کی فضیلت کی طرف اشارے کا غماز ہے، اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارباب عقیدت نے جب دیکھا، ارباب عقیدت اور مخلص حضرات
اپنے اندر ایک ایسے ادارے کی شدت سے ضرورت محسوس کر رہے تھے کہ جو ادارہ ہمہ جہت ہونے کے ساتھ ساتھ مرکز کے شایان شان بھی ہو. چنانچہ اسی کو لے کر تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند قدس سرہ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوئے اور اپنا عریضہ پیش کیا کہ حضور ہمارے دل کے ہم ایک ایسے ادارے کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ جو ہمہ جہت ہونے کے ساتھ ساتھ مرکز کے شایان شان بھی ہو. حضرت متاثر ہو گئے اور حضرت ایک ایسے قلعے کی تعمیر کے لیے، زمین کی فراہمی کے لیے، نقشہ اور ماڈل کی تیاری کے لیے اور دیگر ضروریات کی تکمیل کے لیے بنفس نفیس کوشاں نظر آنے لگے. مگر حضور مفتی اعظم ہند کی حیات ظاہری نے وفا نہ کی اور یہ دینی قلعہ تعمیر ہوتے ہوتے رہ گیا. لیکن عقیدت مندان مفتی اعظم ہند اور جانثاران مرکز اہل سنت نے ہمت نہیں ہاری اور اپنا جو ارادہ سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں پیش کیا، جس خواب کو ان کی بارگاہ میں جو خواب انہوں نے دیکھا تھا، اسی خواب کی یاد دہانی کے لیے وہ جانشین مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنا عریضہ پیش کرنے لگے اور حضور مفتی اعظم کے خواب کو پورا کرنے کی یاد دہانی کرانے لگے اور عریضہ پیش کرنے پر مصر ہوئے، ڈٹے رہے اور ڈٹے رہے. بعد میں ایسا ہوا کہ حضور تاج الشریعہ نے اس فریضے کی انجام دہی کے لیے حامی بھر لی اور حضور تاج الشریعہ نے 24 صفر المظفر 1421 ہجری مطابق 29 مئی سن 2000 پیر کا مبارک مسعود دن عرس رضوی کا پربہار موقع اور اس موقع پر ہزاروں نامور علماء کرام و مشائخ اعظام کی موجودگی میں اس مرکز الدراسات الاسلامیہ جامعۃ الرضا کا سنگ بنیاد رکھا، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف مقامات سے علم دین حاصل کرنے والے طلباء اپنی علمی سیرابی کے لیے یہاں آتے ہیں اور علم دین حاصل کرتے ہیں. اور اس جامعۃ الرضا کی خصوصیات میں سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس جامعہ کے اندر اور اس ادارے کے اندر صرف دینی ہی تعلیم کو نہیں پڑھایا جاتا بلکہ ضروریات زمانہ کے مطابق بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے، بچوں کو ہر دور میں ہر ایک مختلف زبان کے اندر دنیا کے مختلف چیلنجوں کا جواب دینے کے لیے اس ادارے کے اندر یعنی انگریزی کا بھی معاملہ تیار کیا گیا ہے، عصریات کا بھی معاملہ تیار کیا گیا ہے، شعبہ کمپیوٹر و سائنس کا بھی انتظام کیا گیا ہے. بچوں کے لیے انگریزی، ہندی، حساب، سب تمام باتوں کا اس طریقے پر انتظام کیا گیا ہے کہ اس مدرسے کے اندر داخل ہونے والا طالب علم جس طریقے سے دینی کی علم کے اندر مہارت کے ساتھ نکلے، اسی طریقے سے دنیاوی علوم کے اندر بھی ماہر اور کامل نظر آئے. کیا بات، سبحان اللہ. اور ساتھ ہی ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں تربیت کے اعتبار سے بھی بچوں کے اخلاق کو نکھارا اور سنوارا جاتا ہے، بے شک. تاکہ وہ یہاں سے فراغت کے بعد اپنی قوم کو یہ پیغام دے اور اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے کریکٹر کے ذریعے اپنی قوم کا اخلاق بھی اپنے اخلاق کی طرح نکھار دیں اور سدھار دیں. اسی سے آپ جامعۃ الرضا کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. جامعۃ الرضا زندہ باد، مسلک اعلی حضرت پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.